پروگرام ٹرسٹ اینڈ ٹیکس ود خالد محمود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان عارف۔ یہ ہمارے پروگرامز کی دوسری سیریز ہے۔ کووڈ-19 سے پہلے ہم نے جو پروگرامز کیے تھے اس میں ولز اینڈ ٹرسٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی گئی تھی۔ ہمارے پروگرامز کے اس نئے سلسلے میں ہم ٹرسٹ اور ٹیکس کے بارے میں بات چیت کریں گے اور ہر بار کسی خاص موضوع پر جناب خالد محمود صاحب اپنی ماہرانہ رائے اور مفید مشوروں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ خالد محمود صاحب چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، اپنے شعبے اور اپنے کام کے ماہر ہیں اور ان کی جو مہارت ہے وہ آپ پروگرامز میں دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ان کی طرف سے جو معلومات آپ کو دی جاتی ہیں ان سے سینکڑوں لوگ اب تک فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے اپنے پروگرام میں جو بات چیت کی تھی وہ تھی کیپٹل گین ٹیکس کے بارے میں، اور آج جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے ٹرسٹ۔ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے، اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس ملک میں، اور یہ ٹرسٹ کتنی طرح کے ہوتے ہیں، یہ کتنی مدت کے لیے بنائے جا سکتے ہیں اور اس کی قانونی طور پر کیا اہمیت اور افادیت ہے۔ بہت زبردست موضوع ہے اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کے جتنے پہلو ہیں ان پر بات چیت کی جائے۔ خالد صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آغاز کریں گے ہم آج کے پروگرام کے موضوع کے تناظر میں۔ یہ ٹرسٹ کا بہت سنتے ہیں اور اس ملک کے اندر ظاہر ہے اس کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ یہ ٹرسٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہے کیا، تاکہ ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ ٹرسٹ جو ہے، اس کے بعد اس کی مختلف پہلوؤں پر ہم بات کریں گے۔ جی شکریہ۔ ٹرسٹ کے متعلق بہت کچھ کہا اور سنا گیا ہوگا، اور ٹرسٹ جو ہے آج کے پروگرام میں ہم اس کو ڈی مسٹیفائی کریں گے کہ ٹرسٹ ایکچولی ہے کیا۔ ٹھیک، فرض کریں ٹرسٹ جو ہے بہت سمپل ایک لیگل ارینجمنٹ ہے جس میں آپ سیٹلر ہیں، آپ اپنی پراپرٹی یا کیش کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک ٹرسٹی کو دیتے ہیں کہ صاحب یہ میری پراپرٹی ہے، ٹھیک، یہ آپ اپنے نام پر لیگلی رکھیے اور یہ میرے فلاں بینیفیشری کو آپ نے دینی ہے۔ ٹھیک، اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں اور اس کا پیریڈ متعین ہو تو یہ ایک ٹرسٹ قائم ہو گیا۔ ٹھیک، اور فرض کریں، میں مثال دے دیتا ہوں کہ مثلاً مسٹر اے ہے، وہ اپنی بائی ٹو لیٹ پراپرٹی وہ اپنے بیٹے کو جو ایڈلٹ سن ہے اس کے نام پر ٹرسٹ میں رکھنا چاہتا ہے، تو وہ ٹرسٹی پروفیشنل ٹرسٹی مقرر کر لے، خود بھی ٹرسٹی ہو سکتا ہے اس کا۔ ٹھیک، ٹھیک، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ بیٹے کے لیے فار لائف ٹائم اس کو رینٹ آئے۔ اچھا، اس کی ڈیتھ کے اوپر وہ پراپرٹی جو ہے ان کے بچوں کو چلی جائے۔ اچھا، تو یہ بھی ایک ٹرسٹ ہے، لائف انٹرسٹ ٹرسٹ ہو گیا۔ تو یہ بہت سمپل ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو ٹرسٹی ہوتا ہے، جب ہم ٹرسٹ کی بات کریں تو ٹرسٹی بھی اکثر کئی لوگ اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں، جی میں فلاں ادارے کا ٹرسٹی ہوں، میں فلاں چیریٹی کا ٹرسٹی ہوں، مساجد کے ٹرسٹی ہیں۔ یہ جو ٹرسٹی ہونا ہے یہ واقعی اس کی بڑی اہمیت بھی تو ہے۔ ہاں، ٹرسٹی جو ہے وہ ایک لیگل رسپانسبلٹی ہے۔ ٹھیک، ٹرسٹی جو آپ ٹرسٹی آفس جس کو بولتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس ٹرسٹ سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لے سکتے۔ اچھا، نہ اس کی جو انفارمیشن ہے ٹرسٹ کی، فرض کریں آپ کو ٹرسٹی ہیں کسی ایسی کمپنی کے شیئرز ہیں جس کی پبلک میں ہے، ٹھیک، اور آپ کے شیئر کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، کل کو کوئی ڈیل ہونے والی ہے، آپ پہلے جا کے شیئر خرید لیں، تو جو انفارمیشن ہے آپ کو اس کو ذاتی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اگر ٹرسٹ کی پراپرٹی کو آپ نے ذاتی طور پہ استعمال کیا یا اس سے فائدہ اٹھایا ٹھیک، تو بینیفیشری آپ کو سو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ والنٹری، ٹیکنیکلی والنٹری ایک پوزیشن ہے، پرائیویٹ ٹرسٹ میں بھی اور چیریٹیبل ٹرسٹ میں بھی۔ آپ نے ذکر کیا جیسے جتنی چیریٹیز قائم ہیں چیریٹی کمیشن میں، وہ میجورٹی جو ہیں اس کے جو ٹرسٹی ہیں اسی رول کے تحت بنتے ہیں۔ کیونکہ لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں ٹرسٹی ہوں، اس کا مطلب ہے جو ٹرسٹی بن جاتا ہے وہ قابل اعتبار، قابل بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ کو جب آپ ٹرسٹی مقرر کریں، ایسے آدمی کو کریں جو جس کو آپ اعتبار کر سکتے ہیں، جو ایتھیکل ہو، دیانتدار ہو، کیونکہ ٹرسٹی کو آپ وہ چارج بھی نہیں کر سکتا اپنی سروسز کا، انلیس کہ آپ کے ٹرسٹ ڈاکومنٹ میں اسپیسیفکلی آپ نے اس کو الاؤ کیا ہو۔ جو لے ٹرسٹی ہے، آرڈنری پرسن، وہ تو چارج نہیں کر سکتا۔ پروفیشنل ٹرسٹی جو ہے وہ چارج کر سکتا ہے۔ اس کی ٹرسٹ کے اندر آپ وہ شرائط لکھیں کتنا چارج کر سکتا ہے یا کتنا نہیں۔ لے ٹرسٹی جو ہے، آرڈنری ٹرسٹی، وہ چارج بھی نہیں کر سکتا۔
یعنی ٹرسٹی ہونا یا ٹرسٹ بنانا یہ قانونی ریکوائرمنٹ بھی ہے, ضرورت ہے یہ. جب آپ چاہتے ہیں کہ ٹرسٹ قائم ہو تو اس کی جو 3 ریکوائرمنٹ ہیں اس میں سے ٹرسٹی ایک ریکوائرمنٹ ہے, وہ لازمی مقرر کرنا پڑتا ہے. اچھا, چونکہ یہ بہت بنیادی باتیں ہم ٹرسٹ کے بارے میں کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہمیں یعنی ٹرسٹ کیا ہے یہ تو مجھے بھی پتہ چل گیا اور دیکھنے والوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا. اس کا کوئی پس منظر بھی ہے اس ملک کی, اس ملک کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں, اس ملک کے جو فائنانس کے معاملات ہیں, اس ملک میں جو اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, اس کا یہ کب سے شروع ہوا, اس کا کوئی تھوڑا سا پس منظر ہمیں بتائیے. ہاں, یونائٹڈ کنگڈم میں ٹرسٹ لا جو ہے یہ ایک کامن لا کنٹری ہے. یہ دلچسپ بات ہے کہ 12ویں سینچری میں 12th سینچری میں ٹرسٹ کا وجود سامنے آیا. ٹھیک. ٹیکنیکلی ہسٹوریکلی بتاتے ہیں کہ جب کروسیڈ ہوئے تو لوگ جب کروسیڈ پر جاتے تھے تو اپنی پراپرٹیز, اپنے جو ایسٹ تھے وہ کسی کو دے جاتے تھے کہ آپ ایز اے ٹرسٹی ہولڈ کریں فار مائی فیملی, اف آئی وانٹ کم بیک تو وہ ان کو مل جائیں. 12ویں سینچری میں یہ سٹارٹ ہوا. ٹھیک. اس وقت جو لاء کے اندر ڈفرینسیشن یہ ہوئی, ڈفرینس یہ پیدا کیا کہ لیگل اونرشپ اور بینیفیشل اونرشپ کو الگ الگ کر دیا گیا. اچھا اچھا. یہ ٹرسٹ کی بنیاد بنی. ٹھیک. اور ایک اور دلچسپ بات جو ہمارے ناظرین سننے والے جو مسلمز ہیں, دراصل یہ ٹرسٹ اس سے پہلے 7ویں سینچری میں اسلام نے انٹروڈیوس کیا, جس کو آپ امانت بولتے ہیں. ٹھیک. جیسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس لوگ اپنی امانت چھوڑ کے جاتے تھے تو وہ ٹیکنیکلی ٹرسٹی مقرر ہوئے, اور بینیفیشری وہ خود تھے جو چھوڑ کے جاتے تھے یا ان کے بچے, اگر وہ واپس نہیں آئے تو ان کے وہ بچوں کو ملتا تھا. تو یہ ٹرسٹ جو ہے امپلائڈ ٹرسٹ جس کو کہتے ہیں نان ریٹن ٹرسٹ, وہ عرب میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں چل رہا ہے. اچھا. تو یو کے میں ٹیکنیکلی یہ 12th سینچری میں سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد یہ ڈیولپ ہوتا گیا. اب جو آج کل شکل ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ریفائنڈ اینڈ ڈیولپ شکل ہے. کچھ بینکوں نے بھی امانت کے نام سے, امانہ کے نام سے شروع کیا تھا اس قسم کا سلسلہ, جس میں جیسے HSBC نے پہلے شروع کیا تھا, ابھی عرب میں پھر بھی ہے, امانہ کے نام سے ان کی پروڈکٹ ہے. وہ بھی جو مسلم کانسیپٹ ہے ٹرسٹ کا, امانت, اسی بنیاد پر چلا. بینک جو ہے ٹیکنیکلی لیگلی آپ کی جو کیش ہے, منی ہے, اس کو ہولڈ کرتا ہے. بینیفیشری وہ ہولڈ نہیں کرتا. جب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو منی مل جاتی ہے, یا آپ کے بہاف پر اب آپ چیک لکھتے ہیں کسی کو دیتے ہیں تو آپ کے بہاف پر ان کو دیتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ بھی بینکنگ کا کانسیپٹ جو ہے, خاص طور اسلامک بینکنگ میں, وہ ٹرسٹ والا وہی ہے جو اسلام نے پہلے انٹروڈیوس کیا تھا. بالکل ٹھیک. اچھا, جب ہم ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ٹرسٹ بنا دیں, ایک ہی طرح کا ٹرسٹ ہوگا جس میں بہت ساری ضرورتیں, قانونی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ ٹرسٹ کیا ایک سے زیادہ اقسام ہیں اس کی, اور اگر اس کی ایک سے زیادہ اقسام ہیں تو یہ کن کن مرحلوں پہ ان مختلف اقسام کے ٹرسٹ کو بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے, چونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں خواہ وہ ان کے ایسٹس کتنے بھی ہوں, بزنس سے متعلق ہوں یا ریزیڈینشل ہوں, وہ سمجھتے ہیں ایک ہی ٹرسٹ کافی ہے سب کے لیے. اس کے اقسام کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے. ہاں, ٹرسٹ جو ہیں یہ ایک قسم کا نہیں ہے. سچویشن کے مطابق, آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹرسٹ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. ایٹ لیسٹ 10-12 ٹرسٹ تو میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. فرض کریں ایک بیر ٹرسٹ ہے, پھر اس کے بعد بریو مائنر چلڈرن ٹرسٹ ہے کہ اگر بچہ انڈر 18 ہے, ایٹ لیسٹ اس کا ایک پیرنٹ فوت ہو گیا تو اس کے لیے آپ ٹرسٹ قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. پھر ایسے بچے جو ہیں جن کو آپ سمجھتے کہ 18 تک ان کو بہت زیادہ منی یا پراپرٹی نہیں ملنی چاہیے, تو آپ 18 سے 25 ایئر کا ٹرسٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا. یہ دونوں ٹرسٹ آپ کی ڈیتھ کے اوپر کریٹ ہوتے ہیں, لائف ٹائم میں کریٹ نہیں ہو سکتے. ٹھیک. 2006 میں رول بدل گئے تھے, اس سے پہلے کریٹ ہو سکتے تھے. اس کے علاوہ جیسے ڈسیبل لوگ ہیں, ڈسیبل بچے ہیں, ڈسیبل لوگوں کے لیے آپ ٹرسٹ قائم کر سکتے ہیں. اس کی بہت ساری ٹیکس بینیفٹس ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ فرض کریں آپ لائف انٹرسٹ ٹرسٹ قائم کر سکتے ہیں, بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹ قائم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ فلی سیکرٹ ٹرسٹ اچھا کریٹ کر سکتے ہیں اپنی ول کے اندر. آپ ہاف سیکرٹ ٹرسٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اس میں کیا مسئلے جو سیکرٹ ٹرسٹ ہے؟ آنے والے دنوں میں میرا خیال ان پر ہم سیر اثر گفتگو کریں گے. فرض کریں آپ پینشن کے لیے اپنا ٹرسٹ قائم کر سکتے ہیں. جتنی پینشن سکیمز ہیں
وہ ٹیکنیکلی ٹرسٹ ہیں. اچھا. جب آپ جو مین پینشن ہولڈر ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو پینشن فنڈ جو ہیں وہ ٹرسٹی پینشن اس کو ہولڈ کرتے ہیں, تو آپ کے بینیفیشری کو, وائف کو یا بچوں کو دیتے ہیں, وہ بھی ایک ٹرسٹ ہے. لائف انشورنس کا بھی ٹرسٹ ہے, وہ پروٹیکشن ٹرسٹ ہے. پھر ڈسکریشنری ٹرسٹ جو عام طور پر لوگوں کو پتہ ہے ڈسکریشنری ٹرسٹ ہے. اور پھر اس کے علاوہ فائنلی جتنے چیریٹیز ہیں وہ بھی چیریٹیبل ٹرسٹ ہیں. تو یہ سچویشن کے مطابق مختلف ٹرسٹ آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں, ایک قسم کا ٹرسٹ نہیں ہے صرف. اس سیکریٹ ٹرسٹ ہے, اس میں کیا میاں بیوی سے چھپا سکتا ہے, بیوی میاں سے چھپا سکتی ہے, یا بہن بھائیوں سے چھپا سکتے ہیں, یہ اس قسم کی اس میں کوئی ہسٹوریکلی اس کا بہت سارے مقاصد ہوتے تھے کہ اگر آپ اپنی فیملی کو نہیں بتانا چاہتے جس کے لیے آپ کوئی پراپرٹی سیٹل کرنا چاہتے ہیں, اچھا, تو وہ آپ اس کو سیٹ کر سکتے. آج کل بھی یہ ہو سکتا ہے اور بہت ایزی ہے. آپ کی ول کے اندر آپ لکھ دیتے ہیں. جو فارمیلٹیز ہیں ٹرسٹ کی وہ بھی کمپلائی اس طرح نہیں کرنی پڑتی جیسے ایک ریٹن ٹرسٹ کی ہے. آپ ول کریٹ کر دیں تو ول کی ریکوائرمنٹ جب پوری ہو جائے گی تو فلی سیکرٹ یا ہاف سیکرٹ ٹرسٹ آپ ول کے اندر لکھ سکتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ ہیں, دولت مند ہیں بڑے, انہوں نے ایک سے زیادہ اپنی مسز رکھی ہوئی ہیں, تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو دوسری مسز ہیں جس کا پہلی مسز کو نہیں پتا اس کے لیے کوئی اس قسم کا ٹرسٹ بنا سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے یہ ٹرسٹ قائم کیا. یہ بہت یوزفل ٹرسٹ ہے اسی مقصد کے لیے. انگلش سوسائٹی میں بہت سارے بچے ان کی آؤٹ سائڈ میرج ہیں وہ کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بہت سارے اور فائدے بھی ہیں. جیسے اسلامک اس میں ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں ہو سکتی ہیں, اس میں بھی لوگ سیکرٹ اور ہاف سیکرٹ ٹرسٹ. تو دوسرا پارٹنر اس کو چیلنج تو نہیں کر سکتا اگر ول کے اندر پراپر فارمیلٹی پوری کی ہوئی ہو تو وہ چیلنج جنرلی نہیں ہو سکتا. اچھا خالد صاحب, یہ تو بہت اقسام ہو گئیں اور یہ ظاہر ہے ہر ایک کی نوعیت مختلف ہے, تو کیا ان سب ٹرسٹس میں سے کوئی ایک ٹرسٹ ایسا بھی ہے جو ایک سے زیادہ ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہو؟ جیسے کسی کے ایسٹس ہیں وہ سوچے کہ مختلف نوعیت کے ٹرسٹ بنانے کے کوئی ایسا ایک یونیورسل سا ٹرسٹ ہو جس میں میری ساری ریکوائرمنٹس آ جائیں, ان میں ہے کوئی ایسا ٹرسٹ؟ بالکل ہے. اس میں آپ آج کل ڈسکریشنری ٹرسٹ جو ہے وہ فلیکسیبل ٹرسٹ ہے, اس میں ڈسکریشن ہے. فرض کریں آپ نے اگر پروٹیکشن کے لیے ٹرسٹ بنانا ہے کہ آپ اس میں پراپرٹی اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. فرض کریں آپ کا مقصد ہے کہ جب وہ ینگ ہیں وہ پراپرٹی کو بیچ نہ سکیں اور اس سے بینیفٹ لیں لیکن بیچ نہ سکیں, تو ڈسکریشن ٹرسٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچوں کو لیے پراپرٹیز اور کیش چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو اور شادی خدا نخواستہ اس میں ڈیورس ہو جائے, ڈیورس سیٹلمنٹ کا حصہ نہ بنے وہ جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, پھر بھی ڈسکریشن ٹرسٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فرض کریں ٹیکس سیونگ کے لیے, بہت سارا انکم ٹیکس سیونگ کے لیے جب ٹرسٹ میں پراپرٹی چلی جاتی ہے اور اس میں آپ کو انکم ملتی ہے اور بینیفیشری کو جاتی ہے, اور بینیفیشری اگر بیسک ریٹ ٹیکس پیئر ہیں یا اپنے پرسنل سے استعمال نہیں کرتے تو ان کو انکم ٹیکس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. پھر انہیرنٹنس ٹیکس پلانے کے لیے ڈسکریشن ٹرسٹ کوائٹ ریگولرلی استعمال ہوتا ہے. آنے والے پروگرام میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹرسٹ اینڈ ٹیکس وتھ خالد محمود جاری رہے گا, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں یعنی وقفے کے بعد جب ہم حاضر خدمت ہوں گے تو آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے, اور یہ جو ٹیلی فون نمبر ہے یہ بھی اسکرین پہ آتا رہے گا, اور ہمارا ای میل ایڈریس بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. اگر آپ فون پہ بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنا نمبر بھی چھوڑ سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. خالد محمود صاحب جو کہ بہت ماہر چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. پروگرام ٹرسٹ اینڈ ٹیکس وتھ خالد محمود کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں. جیسے میں نے کہا تھا پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ٹیلی فون کالز لی جائیں ہم بات کر رہے تھے ٹیکس مختلف یعنی جو ٹرسٹ ہے اس کی مختلف اقسام کے بارے میں, اور خالد محمود صاحب نے اس پہ بڑی شاندار طریقے سے روشنی ڈالی. ایک اور سوال خالد صاحب کے سامنے رکھوں گا, پھر ہم آپ کی ٹیلی فون کالز کی طرف جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ٹرسٹ ہے. تو خالد صاحب یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے
اس کو کون سیٹ اپ کر سکتا ہے, یعنی اس کو کون بنا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی کسی پروفیشنل اور کوالیفائڈ کی مدد لینا ضروری ہے, یا کوئی شخص کسی بھی ٹیکس کے معاملات کو سمجھنے والے سے کے ذریعے سے یہ ٹرسٹ جو ہے بنا سکتا ہے؟ ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے آج کا. اس میں جو ٹرسٹ ہے یہ لیگل ڈیڈ ہے. اچھا. اور یہ ریزرو لیگل ایکٹیویٹی ہے. اچھا. جو ایکٹ ہے اس کے اندر 2007 میں یہ ریزرو لیگل ایکٹیویٹی ہے. اس کے لیے ایک لیگلی کوالیفائڈ آدمی ہی ٹرسٹ ڈیڈ کو بنا سکتا ہے. اچھا. آرڈینری پرسن جو اپنے ہاتھ سے خود لکھ کے بنا کے ٹرسٹ بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر کسی پروفیشن کو آپ ہائر کریں تو اس کا لیگلی کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے. اچھا. ادروائز دس ول بی انلیگل ایکٹیویٹی. تو ریزرو لیگل ایکٹیویٹی ہے. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا, پچھلے پروگرام میں ہم ذکر کیا تھا کہ وہ آپ کو کوالیفائڈ بھی نہیں ہیں, وہ آپ کو ٹرسٹ بنا کے دیتے جا رہے ہیں. ٹھیک. اگرچہ وہ اگر کسی سے ٹرسٹ بنواتے ہیں آگے سے, کسی بیرسٹر سے, کسی لائر سے, وچ از فائن. اگر وہ خود اس کو بنا رہے ہیں ٹرسٹ کو, تو وہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایلیگل گنی جائے گی, اگرچہ ٹرسٹ میں ویل بی ویلڈ. ٹھیک. ایک تو یہ ہے. دوسرا, اس میں جو سیٹ اپ میں یہ ہے کہ کون اور کتنی دیر کے لیے ہو سکتا ہے. اچھا. اس میں جرنلی سیٹ اپ فرض کریں آپ امپلائیڈ ٹرسٹ کیا ہے. امپلائیڈ ٹرسٹ ہے کہ وربل ٹرسٹ ہے. اچھا. اس کی میں مثال لے دیتا ہوں. فرض کریں آپ نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے, آپ خرید نہیں سکتے, آپ کو موگے نہیں مل رہی. اچھا. آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ جناب آپ کی کریڈٹ ریٹنگ اچھی ہے, آپ میرے لیے مین گھر خریدنا ہے, آپ میرے لیے موگیج لے دیں. سبجیکٹ ٹو موگیج ٹرم اینڈ کنڈیشن, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک. آپ کے بھائی نے آپ کے لیے پراپرٹی خریدی, آپ نے ڈپازٹ پے کیا, بعد میں آپ اس میں رہنے لگ گئے, آپ ہی اس کی ری پیمنٹ کر رہے ہیں اپنے بھائی کو, وہ آگے پے کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ جتنے اس کے رننگ ایکسپینسز آپ پے کرتے ہیں. اب آپ نے وربلی کہا تھا, ٹیکنیکلی یہ آپ نے ٹرسٹ سیٹ اپ کر لیا. ٹھیک. ٹھیک. اب بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, اور ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا, اور آنے والے پروگرام میں ہم اس کو الیبوریٹ کریں گے. یہ بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹ قائم ہو گیا وربل. ٹھیک. اس کو آپ بے شک 10 سال پہلے کیا تھا, 5 سال پہلے کیا تھا, لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ اس کو لیگلائز ریٹن میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بھی ایک طرح ٹرسٹ ہے. اچھا. باقی جرنلی جیسے ذکر کیا, تو جب ٹرسٹ ریٹن میں کریٹ ہوتا ہے تو آج کل 6 اپریل 2010 سے یہ اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ 125 ایئر کے لیے ڈسکریشن ٹرسٹ قائم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور بھی سوالات ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن ہمارے ساتھ کئی لوگ ٹیلی فون لائنز پہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں. ایک ایک کر کے کالز لیتے ہیں, دیکھتے ہیں جی ہمارے پہلے کالر کون ہیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہیلو, میں یہاں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کے امیگریشن پروگرام میں کافی دیر ٹرائی کرتا رہا, لیکن میری کال تھرو نہیں ہوئی. دس کویشچن فار جنرل انفارمیشن. ذرا یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتلا سکتے ہیں کہ این آر او کا کیا مطلب ہے, اور این آر او سے کیا بنتا ہے, کیونکہ یہ آپ میرا خیال ہے غیر متعلقہ سوال ہے جو اس میں پوچھ رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں اگلی کال لوں, ایک چھوٹا سا سوال اسی تناظر میں میرے ذہن میں آیا. کئی لوگوں نے خالد صاحب ٹرسٹ بنوا رکھے ہیں, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کی جو لیگل پوزیشن ہے وہ کیا ہے, اور انہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے جس سے انہوں نے ٹرسٹ بنوایا ہے کہ وہ کوالیفائڈ ہے یا پروفیشنل ہے. تو کیا اگر کسی نے ایسی کوئی ڈاکومنٹ یا دستاویز ٹرسٹ کے نام پہ بنوا رکھی ہے, اس کو ریویو بھی کرایا جا سکتا ہے؟ ہاں, یہ بھی اسی پچھلے کویشچن کے ریلیٹڈ ہی ہے. جب آپ ٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں, اسٹیبلش کرتے ہیں, جو پراپرٹی آپ اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں, فرض کریں آپ نے کیش ٹرانسفر کیا, اس میں تو کوئی کیپٹل گین ٹیکس یا انہیریٹنس ٹیکس کی امپلیکیشن نہیں ہے اگر اس کی ٹوٹل ویلیو 125,000 سے کم ہے. اگر آپ نے فرض کریں بائی ٹو لیٹ پراپرٹی اس میں ٹرانسفر کر دی, تو اس میں امیڈیٹ دیر ول بی اے ڈسپوزل فار کیپٹل گین ٹیکس پرپزز. تو
تو اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس ڈیو ہے. آج کل کے رول کے مطابق ودن 30 days اس کا ٹیکس بھی پے کرنا ہے اور ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرنی ہے. اچھا 6 اپریل 2020 کے بعد یہ رول بدل گئے. ٹھیک. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ٹیکس رول کا نہیں پتا جو ٹرسٹ بنا رہا ہے. ٹھیک. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کے اوپر ٹیکس بھی ڈیو تھا یا انہیریٹنس ٹیکس ڈیو تھا اگر اس کی ویلیو 325,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہے. ٹھیک. تو دونوں ٹیکس ڈیو ہو سکتے ہیں. تو بعد میں اندازہ ہوتا ہے تو پھر بعد میں پینلٹیز اینڈ انٹرسٹ بھی لگتا ہے. تو لہٰذا جو لوگ سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں اگر لائر سے بھی کروائیں تو اس سے پوچھیں اس کی ٹیکس امپلیکیشن کیا ہے. جو بھی وہ ٹیکس امپلیکیشن کا جواب دیں وہ ریٹن میں جواب لیں آپ تاکہ بعد میں آپ اس کے اوپر رلائی کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو good afternoon. Can I ask you a question in English? Yeah, you can ask question in English. Okay, I want to ask you, I have a house, but I live with my sons. Is it possible if I sell my house, how does this money do I have to pay tax on it, or can I just let that money transfer into my account? What sort of tax is reliable for? She's asking question. She's living with her parents, and that property is, I think, on her name, and she wants to sell that property. And if she sells that property, how she can put that money into her account, or is it taxable money, or how she can manage that tax or whatever? If the property is in their parents' name, depending whether that is buy to let. It's on her name actually. On her name. And sorry, repeat the question. I am a bit confused. She's asking how can I manage tax things if a property is on my name and her parents are living with her. So if she sells that property, so how she can manage the tax or? If the property is a principal private residence where this is main residence, even though parents are living with her, it will be, when she sells the property, there will be no capital gain tax to pay. Therefore, that money is not subject to tax. It depends what's the value of the property, isn't it? No. Principal private residence, if she bought, say, the property, say, for 200,000, now the value is 500,000. I'll just give you an example. 300,000, which is a gain, if the principal private residence, there will be no tax consequence of selling the property. Whether parents were living with her in that property or not, if the property belongs to her. If the properties belong jointly between parents and her, legally and beneficially, again there will be no capital gain tax on her or on parents if they've been living as a principal private residence. So I thought that probably the answer for that question. I think you got the answer, but if you want to know anything else, then there is a number on the screen, so you can leave your number or you can send an email, then Khalid Saab can explain more. And because there are certain things he needs to ask and then he can reply accordingly. ایک اور بات خالد صاحب پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی ہم ٹرسٹ کی بات کر رہے تھے, کچھ لوگ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے بلکہ آفر بھی کی تھی فری ریویو کریں گے. اچھا مجھے کہا جا رہا ہے کال سے کچھ لے لیں کیونکہ کافی دیر سے لوگ ہولڈ کیے. میں کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو میرا ضمنی سوال ہے اس کی طرف جائیں گے. ہیلو جی کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ Hi, I was just calling to ask a question on behalf of my parents who have some land in India that they were planning to sell. Yeah, carry on. I wanted to ask, they have informed HMRC yet about owning the land, mainly because there's a number of reasons. It's never really known what land they have, and they've never earned any money from it. So the family in India have been using the land, and basically we just wanted to know what's the best way to inform HMRC about owning that land, which they're now planning to sell.
So are you getting any earning, or your parents are getting earning from that land or not? No, they're not earning anything from it at the moment. Family in who are just using the agricultural land, and we're not earning any money from that. So your question is how to inform HMRC about that land? That's right, yeah. They're now they know what the land is, and now they're planning to sell it. All right, okay. Where is that land? And we understand that India. capital gains tax is due, yeah. Okay. Okay. If you own an asset overseas, especially your land, and then there's no need to inform HMRC about that asset. Only HMRC you need to inform if you are selling the land and you have capital gain. If you sell the land and capital gain is due, if your parents are living in United Kingdom, they are tax resident, therefore their worldwide income and capital gain is taxable in United Kingdom. Even though you remit that money of the sale proceed into UK or not. If they pay any overseas tax, that tax will be relieved in UK. So therefore, they can inform HMRC, go on the website, there's forms there, you can they file their tax return and pay the tax, and any tax which is paid overseas, that will be relieved and they will not pay double tax. No, the question was how to inform HMRC. So simply go to the HMRC website and register yourself for self-assessment. That technically, in that tax return, you will inform all the details of the cost when you bought it or you inherit, and the sale price, everything, all the detail are the specific pages there. You complete those one and then pay the appropriate amount of tax. Okay. I think you got the answer of your question. If you want to know more, then you can leave your number, or there is a website, there is an email address. You can send a message to Mr. Khalid Mahmood. अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है. हेलो 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 जी, कौन क्या पूछना चाहेंगे? I want to ask this question. If you are a father of a couple of children or 3 children, 4 children, and your property, can you put your property in a property trust in case for the future, if you have to go into a care home, that you can protect your property and give your kids, so you not charge carers? Is that something you can do? Okay. Ji Khalid sahab. Yeah. Yes, you can do. Simple answer, you can put anything in a trust, but you have to be very careful. Depending if the whole purpose of care fee, protection of care fee, there's anti-avoidance for deliberate deprivation rules. If council find out that eventually, that whenever they investigate, that this property was put into trust in order to avoid care fee, then that rule, anti-avoidance, will apply on you. Even though the property is within the trust, council still will be able to recoup that money and property from you. But if the reason for that trust is maybe succession planning for children, there's no element of any, try to save a care fee or something, then yes, you can put that property into trust. However, if it's a principal private residence with the property you're living in and you put in your lifetime into that trust and you continue to live in that property, there's another anti-avoidance which is called gift with reservation. When you die, that property will be part of your estate when they calculate your inheritance tax. Therefore, you have to be very, very careful putting your residential property into trust. बिल्कुल ठीक. प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद जारी रहेगा. ईमेल एड्रेस आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो ईमेल के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं, वरना टेलीफोन लाइंस भी खुली हैं, उस पर आप फ़ोन करके खालिद महमूद साहब से कोई सवाल कर सकते हैं. और जो लोग टेलीफोन लाइन पे होल्ड किए हैं उन्हें थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा. अब चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ. वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे.
پروگرام ٹرسٹ اینڈ ٹیکس ود خالد محمود کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں، اور وقفے سے پہلے ہم آپ کے سوالات لے رہے تھے، اور کئی سوالات ہیں جو میرے سامنے بھی لکھے میں پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ جو لوگ ہولڈ کیے ہیں کافی دیر سے ان کی ٹیلی فون کالز لیں، تو چلتے ہیں ٹیلی فون کالز کی طرف، سوالات بعد میں کریں گے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیلو جی، السلام علیکم فیضان صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی جناب، میرا نام طاہر ہے جی۔ یہ میں پوچھ رہا تھا ٹیکس کے متعلق ایک کویشچن ہے کہ میری ایک پراپرٹی ہے لنڈن میں، فری ہولڈ ہے، اچھا، تو میری ڈیتھ کے بعد ان میں ہیئرنگ ٹیکس کتنا ہوگا؟ تو بچوں کو چلی جائے گی یا وائف کو چلی جائے گی؟ اگر وداؤٹ ول کے ساتھ بیٹر ہے یا ول وداؤٹ ول بھی اس میں ٹیکس لگے گا؟ یہ ذرا پوچھنا۔ چلے ٹھیک ہے جی خالد صاحب۔ شکریہ۔ آپ کی پراپرٹی کی جو ویلیو ہے اس کے مطابق اس کا انہیریٹنس ٹیکس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، اور ول کا آپ کا بنانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ول نہیں ہوگی تو رول آف انٹیسسی جو ہے تقریباً 100 سال پرانے رول، اس کے مطابق اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ پراپرٹی کا جو فرسٹ 270,000 پاؤنڈ ہے وہ اس ایکول ٹو دیٹ ون دیٹ گوز ٹو یور وائف، اینڈ جو باقی بچے گا اس کا جو 50% ہوگا پھر وہ وائف کو جائے گا، اور جو باقی بچے گا وہ بچوں کو جائے گا اگر ول نہیں ہے۔ اگر آپ کی ول بنی ہوئی ہے تو جو آپ کی وشیز ہیں ول کے اندر لکھی ہوئی اس کے مطابق اس پراپرٹی کو ڈیوالو ہوگی۔ جہاں تک ٹیکس کا تعلق ہے، اگر آپ کی پراپرٹی، آپ کی جو پرسنل الاؤنسز ہیں وہ 325,000 پاؤنڈ ہیں جو بیسک ہیں، اگر وہ پراپرٹی آپ اپنے بچوں کو ڈائریکٹلی جو ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں ان کو چھوڑ کے جائیں تو آپ کو مزید 175,000 پاؤنڈ ریزیڈنٹ نیل ریٹ بینڈ فردر الاؤنسز آپ کو ملے ہیں۔ وہ آپ کو $500,000 تک اگر اس کی ویلیو ہے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی مسز بھی اس کے ساتھ جوائنٹ اونر ہیں تو آپ کا تقریباً اپ ٹو 1 ملین تک جو پراپرٹی ویلیو ہے وہ ٹیکس فری ہوگی انہیریٹنس ٹیکس سے۔ اگر مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کریں تو آپ کو ڈیٹیل میں جواب دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگلے کالر دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون ہے۔ ہیلو ہیلو، ٹیلی ویژن کی آواز کم کر کے بات کریں گے تو آسانی رہے گی۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آپ ہم سے یعنی خالد صاحب سے جو سوال جس زبان میں کرتے ہیں آپ کو خالد صاحب اسی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ 3 زبانیں ہم یہاں بولتے ہیں عام طور پہ۔ پنجابی میں جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کو پنجابی میں جواب دیں گے، انگریزی میں اگر آپ سوال کریں گے انگریزی میں جواب ملے گا، یا اردو اور ہندی میں بات کریں گے تو اردو اور ہندی میں آپ کو سوال کا جواب ملے گا۔ You can ask, yeah. یہ carry on. انگلش میں سوال پوچھ رہا ہوں میں۔ جی جی، you can ask in English, yes. Yes. My question is very simple. In order to mitigate my inheritance tax, in order to mitigate my inheritance tax liability, I wish to create 4 discretionary trusts with assets value of £1 million for the benefit of each child. Please advise. Okay. Yes, very interesting question. If you wish to set up 4 discretionary trusts, I will recommend lifetime maximum limit is £325,000. If you, for example, settle £325,000 in one trust, for example, then up to that amount there will be no inheritance tax due, which is lifetime rate, which is 20%. Anything above that, there will be a 20% tax is due. If you say £1 million, 4 trusts are £4 million roughly, and then only £325,000 will be tax free. Remaining amount will be subject to 20% tax. However, if you wish to settle those trusts through your will, if you die, for example, when you die, your property is up to £4 million, 1 million each to each child. You can set up trust lifetime, which is called pilot trust. You can leave it maybe with £10 for each trust. When you die, each child will get £1 million into that trust. After paying the tax, inheritance tax will be due. But after paying tax, if left over the property, 1 million each can go in each trust. The children will be beneficiary, and you can set up your own trustees
through your wills, but there will be a benefit for this one that every 10 years there will be only 6% tax will be due, not 40%. That trust will last 125 years. So 6% tax will be due every 10 years on that 1 million. That 1 million, again, each trust will have 325,000 basic zero rate for each trust. It's little bit more complicated advice on the TV, but if you wish to know more, if you can email to us or telephone us later on, I can advise you more. बिल्कुल ठीक. अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है. हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. जी, कौन क्या बात करना चाहें, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूंगा कि आई बॉट द हाउस माई सेल्फ, then later on I transferred to that house to my elder brother. Okay. And after that I converted that property in trust. Okay. Recently I found out from land registry house is still on my brother's name. So what does it mean? So have you sold that property to your brother or? Pardon? Say again. Have you sold that property to your brother? No, I did not sell him. I transferred him. Oh, you transferred him. Yes. So what's your question then? My question is whether I'm the owner or the trust is owner or what do I stand? Okay, I've got your question. Ji Khalid sahab. If I understood correctly, he bought the property and he transferred the property to his brother. And via trust, but he found out the property is on legally still on his brother's name, not via trust. Now, we would like to know more about this one before we answer. I can assume that if he bought the property via trust, he was beneficial owner. Legal owner may be his brother. Okay. Yes. So these are two different things. Yeah. If he's a beneficial owner, then he remain owner of the property, even though his brother's name is on the property register, which is land registry. So we would like to know more before we can really answer. So if you can email to us or telephone us some later on, so we need more information so I can answer properly. बिल्कुल ठीक. अगर आप अपने सवाल का सही जवाब चाहते हैं तो ज़ाहिर है जो तफसीलात हैं उसका मालूम होना ज़रूरी है ताकि खालिद साहब बिल्कुल सही आपको बात बता सकें, जवाब दे सकें. अगले कॉलर देखते हैं जी कौन है हमारे साथ. हेलो. बल्कि अगले कॉलर की तरफ जाने से पहले एक सवाल है जो रह जाएगा. आमतौर पे जब हम बात कर रहे थे कि ट्रस्ट अगर किसी ने बना रखा है वो रिव्यू करने की ज़रूरत पेश आए, देखें कि वो जो ट्रस्ट है वो वैलिड भी है कि नहीं है. तो जो ट्रस्ट आमतौर पे बनाया जाता है, कोई प्रोफेशनल या कोई क्वालिफाइड शख्स बनाता है, तो कई लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं और वो ट्रस्ट बनाते फिरते हैं और उन्हें उसकी बड़ी भारी फ़ीस चार्ज करते हैं. तो अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि आमतौर पे जिस तरह ट्रस्ट के अक़साम मुख्तलिफ हैं तो ज़ाहिर है उनकी फ़ीस भी मुख्तलिफ होगी, लेकिन औसतन या एवरेज जो है ट्रस्ट कितने में बन जाता है? अगर आपने डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट सेटअप करना है लाइफ टाइम में, फ़र्ज़ करें आपने उसमें अज्यूम करें कि 100,000 पाउंड कैश अपने बच्चों के लिए, जो एडल्ट बच्चे हैं ओवर 18, उनके लिए आपने बनाना है. जो लॉयर है, जो प्रोफेशनल लॉयर है, डिस्क्रेशन ट्रस्ट फ़ी, उसकी फ़ी जो है वो 400 से 500 पाउंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अच्छा. जर्नली 500 to 600 पाउंड. अगर उसके साथ टैक्स एडवाइस भी चाहिए, हो सकता है थोड़ी सी उसकी फ़ीस ज़्यादा हो. हमने देखा कि आम तौर पर जो उनसे 1800 या 2000 पाउंड तक भी ट्रस्ट की फ़ीस ले लेते हैं वो एक्सेसिव है. अगर वही ट्रस्ट आपने विल के अंदर लिखना हो, डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, जब आप फौत हों तो वो डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट एक्टिवेट हो जाए और वो 100,000 आपकी वफ़ात के ऊपर उस बच्चों के लिए चला जाए, तो वो जो विल के अंदर ट्रस्ट लिखते हैं उसकी अमाउंट जो है, जो फ़ी है, वो बहुत नेग्लिजिबल होती है. 200-300 पाउंड तक वो बन सकता है. अच्छा, कई लोग हैं जिन्होंने ट्रस्ट बनवा रखा है, 2000 पाउंड दे रखे हैं, वो सोचते हैं कि ट्रस्ट अगर रिव्यू कराने के लिए किसी प्रोफेशनल या किसी क्वालिफाइड शख्स के पास जाएंगे वो भी इतने पैसे ले लेगा, तो वो घबराते हैं, फिर उसको रिव्यू भी नहीं कराते.
ہاں اس کے لیے ان کو ریویو کے اتنے پیسے تو نہیں ہونے چاہیے، اماؤنٹ بہت کم ہونی چاہیے، آرلی ریٹ کے حساب سے وہ چارج کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہاف این آور یا 45 منٹ لگیں اس کو پراپرلی ریویو کرنے کے بعد، اور وہاں سے یہ اندازہ یہ بھی ہو جائے گا کیا وہ ٹیکس ایفیشینٹ بھی ہے کہ نہیں، جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کیا وہ مقصد پورا بھی کرے گا۔ انفارچونیٹلی ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ مین ہاؤس، جیسے ہمارے ایک کالر نے بھی ذکر کیا تھا، مین ہاؤس جو ہے وہ ٹرسٹ میں ڈالا ہوا ہے، ٹھیک، اور نہ تو اس کا کیئر فی کے لیے اس کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ٹھیک، اور دوسرا اس کے لیے جو انہیریٹنس ٹیکس کا اگر فائدہ کرنا چاہا تھا وہ جو اینٹی وائڈنس ہے گفٹ ود ریزرویشن وہ بھی اپلائی ہوگی، ٹیکس بھی اتنا ہی لگے گا، اور کہ فی بھی ہو سکتا ہے معاف نہ ہو، تو لہٰذا اس ٹرسٹ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کسی پروفیشن سے ریویو کرائیں اور دونوں چیزوں کا پھر آپ کلیئرلی ان سے ریٹرن میں ایڈوائز لیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگلی ٹیلی فون کال لینے سے پہلے ایک سوال جو وقفے میں کسی نے چھوڑا ہے، کئی لوگ ہیں جو ٹیلی فون لائن پہ بات نہیں کرنا چاہتے، سوال چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ای میل ایڈریس بھی ہے، اس پہ بھی سوال چھوڑ سکتے ہیں، جو ہمارے بیک آفس میں ہمارے جو پروڈیوسر جو ہمارے صاحب کام کر رہے ہیں وہ ان کو بھی سوال آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات سوال ایسا ہوتا ہے کہ جس کا جواب مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سوال تھا کیا۔ ایک سوال جو پوچھا گیا ہے کہ جو ٹرسٹ بناتے ہیں تو جو سیٹلر ہے وہ کون ہو سکتا ہے، اور کیا جو بینیفیشری ہے ٹرسٹ کا وہ بھی سیٹلر ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو سیٹلر ہے یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، سیٹلر، ٹرسٹی اینڈ بینیفیشری۔ ٹھیک، سیٹلر اس آدمی کو کہتا ہے کہ جو اپنی منی یا پراپرٹی دے کر ٹرسٹ کریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ٹھیک، اور جو اس کو ہولڈ کرے گا لیگلی اس کو ٹرسٹی بولتے ہیں۔ ٹھیک، وہ پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک، سیٹلر خود بھی ٹرسٹی ہو سکتا ہے، اچھا، لیکن وہ اس پراپرٹی سے، اس منی سے جو ٹرسٹ میں چلی جائے گی اس سے پھر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ٹھیک، اور جو بینیفیشری ہے وہ بھی اس کا ٹرسٹی ہو سکتا ہے، ٹھیک، خود۔ اور بٹ جنرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرسٹی ہے وہ سیپریٹ پروفیشنل فرم ہو یا پروفیشنل آدمی ہو، زیادہ مناسب ہے۔ جو سیلف ڈیلنگ رول ہیں وہ اس پر اپلائی نہیں ہوں گے، تو لہٰذا جو سیٹلر ہے وہ سیٹل کرنے کے بعد الگ ہو جائے، اور جو ٹرسٹی ہے وہ پروفیشنل ٹرسٹی ہو، پھر جو ٹرسٹ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن اس کے مطابق وہ ٹرسٹ کو چلائے فار دی بینیفٹ آف بینیفیشری۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین محترم، پروگرام ٹرسٹ اینڈ ٹیکس ود خالد محمود اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ایک بات اس سے پہلے کہ ہم پروگرام ختم کریں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ آپ اگر ٹیلی فون کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دیا کریں تاکہ آپ سہولت اور آسانی سے بات کر سکیں۔ ان لوگوں سے معذرت جن کی ٹیلی فون کالز ہم نہیں لے سکے، چونکہ یہ ایک پروگرام ہے جس کا دورانیہ مشکل سے 50 منٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے سوالات بھی میں نے بھی خالد محمود صاحب کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں، ان کے جوابات بھی ہیں، آپ کے ٹیلی فون کالز بھی ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنا سوال لکھ لیں، اور جب آپ آن ایئر ہوں تو وہ بالکل جتنا مختصر اور بامعنی سوال ہوگا اتنا ہی آپ کو میننگ فل جو ہے نا جواب مل سکے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ہر منگل کو رات 8 بجے لائیو آپ دیکھتے ہیں، اور یہ پروگرام اگر آپ کسی وجہ سے نہیں دیکھ پاتے منگل کو لائیو تو اتوار کو جو ہے یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے، دہرایا جاتا ہے 11 بجے۔ تو ویکنڈ پہ بہت سارے لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے تو ویکنڈ پہ بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ پروگرام ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور جب انہیں کہیں کوئی ایڈوائز یا مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے پروگرام کو مس کیا تو پھر ہمیں بتایا کہ انہوں نے اتوار کو یہ پروگرام دیکھا تھا، اور وہ جو پروگرام کا موضوع ہوتا ہے اس پروگرام کے حساب سے وہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی بار ہم نے کیپٹل گین ٹیکس کے بارے میں بات کی تھی، تو کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے سوالات کے جواب براہ راست مل جاتے ہیں۔ آج کا جو موضوع تھا وہ ٹرسٹ تھا، اس سے متعلق جتنے بھی سوالات تھے ہم نے کوشش کی کہ ان کے جوابات مل جائیں۔ پھر بھی اگر آپ کے سوالات رہ گئے ہیں تو اس موضوع پہ ابھی ہم اس پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ خالد محمود صاحب جو ہے کوشش کرتے ہیں، جو کہ چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، اپنے کام کے بڑے ماہر ہیں، اور جو لوگ بھی ان کی بات سنتے ہیں یا ان سے جواب لیتے ہیں وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بڑا اچھا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جن کی ٹیلی فون کالز ہم نہیں لے سکے، ای میل ایڈریس آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس ای میل کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہم تک چھوڑ سکتے ہیں، یا اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا کوئی حصہ جواب سے رہ گیا ہے تو آپ اپنا نمبر بھی جو ہے اسٹوڈیو میں چھوڑ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں۔ اب یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ خالد محمود صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیا۔ تو چلتے ہیں آج اس پروگرام کے اختتام کی طرف۔ بہت مہربانی۔